السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے۔ بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر مریں گے۔ بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر رخصت ہوں گے۔ ناظرین، ایمان ایک انمول دولت ہے۔ دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت اس وقت مکمل ہوگی جب دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی ایمان سلامت رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جائے جس کے سبب معاذ اللہ ایمان ہی ضائع ہو جائے اور کیا کرایا سب برباد ہو جائے اور کفر ہی پر خاتمہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو جائے۔ آج کل فلموں، ڈراموں، گانوں باجوں، جنسی و رومانی ناولوں اور مزاحیہ ویڈیو کلپس وغیرہ کے ذریعے کفریہ کلمات عام ہوتے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ایمان کی سلامتی خطرے میں رہتی ہے۔ دوسری طرف کفریہ کلمات سے متعلق علم دین حاصل کرنا فرض ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی کے حوالے سے فرماتے ہیں، حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے۔ اس زمانے میں یہ سب سے ضروری امور ہیں۔ اب میں آپ کو چند کفریہ کلمات کے بارے میں بتاتا ہوں جو جانے انجانے میں لوگ اکثر بول دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بطور اعتراض کہنا، وہ شخص لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرے، اللہ کی طرف سے اسے فل آزادی ہے۔ نمبر 2، بطور اعتراض یوں کہنا، کبھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اللہ نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا اچھی نہیں بنائی۔ نمبر 6، شاید اس کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں، میری دنیاوی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئیں، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو چاہا وہ دور چلا گیا، ہر خواب میرا ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں۔ نمبر 7، ایک شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 8، جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا، اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 9، جو کہے اللہ نے میری بیماری کے باوجود اگر مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 10، اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کو ساتھ دیا۔ نمبر 11، اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے۔ نمبر 12، کسی کی موت ہو گئی، اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 13، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل کو محتاج قرار دیا۔ نمبر 14، کسی کی موت پر عام طور پر کہہ دیتے ہیں اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلدی بلا لیا، یا کہتے ہیں اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے۔ یہ سن کر معنی سمجھنے کے باوجود عموماً لوگ ہاں میں ہاں ملاتے یا تائید میں سر ہلاتے ہیں، ان سب پر بھی حکم کفر ہے۔ نمبر 15، کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا۔ نمبر 16، جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا، اگر لینا ہی تھا تو فلاں بڈھے یا بڑھیا کو لے لیتا۔ نمبر 17، یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا۔ نمبر 18، مجھے نہیں معلوم اللہ نے جب مجھے دنیا میں کچھ نہیں دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 19، کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا یا اللہ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ایک میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے۔ 20، کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نمبر 21، جن لوگوں کو میں پیار کرتا ہوں وہ پریشانی میں رہتے ہیں، اور جو میرے دشمن ہوتے ہیں
اللہ ان کو بہت خوشحال رکھتا ہے۔ نمبر 22، کافروں اور مالداروں کو راحتیں اور غریبوں اور ناداروں پر آفتیں۔ بس جی اللہ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 23، اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ 24، جو کہے، اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ نمبر 25، بعض لوگ جو ازالہ قرض و تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو عیسائی یعنی کرسچین، یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے۔ نمبر 26، کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر یہ کام نہ کر دیا تو میں قادیانی یا عیسائی یعنی کرسچین بن جاؤں گا، ایسا کہنے والا فوراً کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی سے کافر ہو گیا۔ نمبر 27، کسی نے مشورہ دیا کہ کافر ہو جاؤ تو وہ کافر بنے یا نہ بنے، مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے۔ نیز کسی نے کفر بکا، اس پر راضی ہونے والے پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر 28، اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مقروضوں کا سہارا ہوتا۔ ناظرین، کفر سے توبہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو۔ جو کفر سرزد ہوا، توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو۔ مثلا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچین لکھ دیا، وہ اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو کرسچین ظاہر کیا ہے، اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے بعد پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی۔ اگر معاذ اللہ کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا کہہ دیا ہوا ہے، تو یوں کہیں، اللہ عز و جل مجھ سے جو جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بقا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں، یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم سبھی کو روزانہ بلکہ وقتاً فوقتاً کفر سے احتیاطی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔